بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ دیکھیں، ہر وظیفہ جو ہے وہ کسی بھی ایک کام کے لیے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے، کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے ایک وظیفہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، جو بھی آپ پڑھائی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے نوکری مل جائے، میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، میرا کاروبار چل پڑے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ واقعہ ہو جائے، میری من پسند ڈیزائر آؤٹ کم جو ہے وہ مجھے ملنا شروع ہو جائے۔ اب اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمیں وہاں کی اللہ پاک کے پاس جو ہماری کائناتی پلاننگ ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں سے آپ 1/3 جو ہے وہ سوتے گزارتے ہیں، یعنی کہ 60 ایئرس کے اگر ہماری ایوریج لائف ہے تو 20 سال آپ کے نیند میں گزر گئے، 20 سال آپ کو ہوش میں آتے آتے لگ جاتے ہیں، اور 20 سال آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ پراپرلی کام کرتے ہو، اور ان 20 سالوں میں بھی جو کوالٹی ٹائم ہے which you are spending to achieve your goal is just about 4 یا 5 سال آپ پراپرلی کام کر رہے ہوتے ہو۔ باقی جو آپ کا ٹائم ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، دیٹ از آلویز لائک ڈریننگ آؤٹ فرام یور لائف۔ تو اب ان 4-5 سالوں کی جو شعوری زندگی جا کے کوالٹی لائف بچتی ہے، اس کے لیے ہم نے بڑے بڑے سودے کیے ہوئے ہیں اس دنیا میں، بڑی بڑی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس دنیا میں، بٹ الٹیمیٹ کمٹمنٹ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ٹرانزیشن اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانزیشن۔ اسٹیج نمبر 4 میں ہماری ٹرانزیشن ہونی ہے۔ اسٹیج نمبر 4 میں جب ٹرانزیشن ہونی ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ساتھ واقعات اس دنیا میں پیش آنے ہیں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے ماڈیولیٹ کریں، ان کو اپنی سہولت کے مطابق بٹھائیں، پریفرنسز کے مطابق بٹھائیں کسی ایک پرٹیکولر واقعے کو، جو کہ ہماری زندگی کا محور بن جاتا ہے، مقصد بن جاتا ہے، یا اس چیز کی تکمیل کے بغیر ہم کچھ کر نہیں پاتے، آگے بڑھ نہیں پاتے۔ وی فائنڈ اوور سیلوز اسٹک سم ویئر ان ٹائم۔ تو ایسی سچویشن میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی پرٹیکولر آؤٹ کم کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پرٹیکولر چیز اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہماری ڈیزائر ہو گئی نا۔ اب اس کا غیب سے تعلق نہیں ہے، غیب وہ ہے جو کہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، whether that situation is good for us or no۔ وہاں پر آتا ہے استخارہ، کہ جب ہم کسی چیز کی نیت کرتے ہیں، جب کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں، تو اس کا گڈ اینڈ بیڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وی میک اے رجوع ٹورڈز اللہ پاک، جو کہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ عالم الغیب ان ساری چیزوں کا عالم جو کہ ابھی ہونی ہے، جو ہو چکی ہیں، جو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا عالم الغیب۔ وہاں ایسی سچویشنز ہیں، ایسے گیٹ ویز کھلتے ہیں کائناتوں کے، ایسی گیلیکسیز میں آپ انٹر ہو جاتے ہو، ٹائم لیس ہو جاتے ہو۔ تو ان سب کی جو معلومات ہے، اس پورے عالم کا جو نظام چل رہا ہے، وہ اس کی معلومات کے مطابق، اس کی حکومت کے مطابق، اس کے ارادے سے چل رہا ہے، کن فیکون سے چل رہا ہے۔ سیکنڈ، غیب و شہادہ۔ شہادہ کیا ہے؟ جو جس ٹائم فریم سے جو قوم گزر رہی ہے، وہ اس کی حالت شہادت ہے اس دنیا میں۔ مثلا فرعون گزرا 5000 سال پہلے، اور اکبر بادشاہ گزرا، وہ ان کا عالم شہادہ تھا جہاں سے وہ گزرے۔ اب سورہ حشر میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ الَّذِي، آیت نمبر 22، جو کہ اس اسپیسیفک اس پریلیوڈ کے بعد میں آپ کو سمجھانے جاؤں گا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس آیہ مبارکہ کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اوپر کون کون سی انفارمیشن کے گیٹ ویز کھلیں گے۔ تو وَاللَّهُ الَّذِي لَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 22 یہاں تک ہے۔ الرحمن الرحیم، دو اور کوالٹیز لگ گئیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، there is no one else but Allah۔ عالم الغیب و شہادہ، عالم ہے ان سارے واقعات کا جو ہو چکے ہیں، جو ہونے ہیں، جو ہو رہے ہیں اس دنیا میں، غیب و شہادہ۔ اب یہاں پر مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر ہم کوئی وظیفہ دیکھیں، پھر سنیں اس بات کو، اسپیسیفک پرپس کے لیے پڑھتے، فلانی جگہ مجھے نوکری مل جائے، بھائی وہ ہمیں نہیں پتہ وہ جگہ ہمارے لیے مبارک ہے، وہ رشتہ، وہ لڑکی، وہ انسان، وہ سچویشن، وہ کاروبار، وہ ٹرانسفر، وہ پوسٹنگ، وہ کوئی اور معاملہ، وہ ہمارے لیے مبارک ہے کہ نہیں، اس کنٹری میں جانا ہمارے لیے مبارک ہے کہ نہیں، وہاں میرے ساتھ کیا پیش آنا ہے، کیا حالات پیش آنے مبارک ہے کہ نہیں۔ تو ناؤ واٹ اٹ کمز کہ نیڈ ایسی فیل ہوئی کہ ہمیں ایک جنرل انفارمیشن چاہیے پرٹیکولر واقعے کے بارے میں، یا پرٹیکولر ڈیزائرڈ آؤٹ کم کے بارے میں۔ نہ صرف انفارمیشن چاہیے، بٹ وی وانٹ اے سولوشن آلسو، ہمیں اس کا حل بھی چاہیے۔
تو یہاں پر میں نے ایک جو علم العداد کے تھرو استخراج کیا، جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ماشاءاللہ جو ہیں وہ انتہائی مقبول عام ہیں، بچے بچے کو یاد ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر جو آخر تک وہ آیت ہیں. تو اس کے ساتھ جب میں نے عدد جوڑے انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو میریکلس اس کی سیمیٹری بیٹھ رہی ہے، دونوں کی کمپوزیشن بیٹھ رہی ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی اسم پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کی پہلے دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ کوئی سیمیٹری بیٹھ رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ کہیں رجت تو نہیں آ جائے گی، کہیں اس کے آفٹر افیکٹس تو نہیں آئیں گے. ویسے تو اللہ کا کلام پڑھنا ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے خود کہا ہے فاذکرونی اذکرکم اشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر کرو جتنا کر سکتے ہو. پر یہ ہے کہ ہماری کچھ سوشل پروگرامنگ، کچھ پاسٹ ایونٹس، کچھ اس قسم کی چیزیں ایسی لگ چکی ہیں کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں خوف ہوتا ہے کہ بلا اجازت تو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ اجازت کا بھی فیکٹر روحانیت میں ایک بہت بڑا مسلمہ مطلب اسٹیبلشڈ رول ہے کہ اجازت کس کی ہے، کس کی اجازت سے پڑھتے ہیں. پھر ان جب دونوں آیات مبارکہ کا استخراج کیا گیا تو میں نے اجازت طلب فرمائی، جہاں سے مجھے اجازت ملتی ہے چیزیں دینے کی آپ لوگوں کو یا مجھے عطا ہوتی ہے جو میرے مرشد کریم ہیں روحانی سلسلے سے، تو وہاں پہ اس بارے میں انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا، تو قبولیت ہو گئی اس چیز کی. اب اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا ہم ان دونوں آیات کو ملا کر کسی ایک مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کسی کی سیل نہیں ہو رہی دکان میں، اس میں اس کا پیراڈائم اس طریقے سے بنے گا کہ پیراڈائم ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں اس وقت نیت کیا بنانی ہے، خود کو پروگرام کیا کرنا ہے. اگر ہم بے دھیانی سے، بے توجہی سے اس چیز کو پڑھتے رہیں گے، نتائج پھر بھی برآمد ہوں گے. اللہ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا، لیکن آپ جس توقع سے، جس شد و مت سے، جس ویلوسٹی سے یا جس انتظار سے منتظر ہیں اس چیز کے ہونے کے، وہ شاید وقت زیادہ لے لیتی ہے، بجائے اس کے کہ when you are committed, when you are focused, when you are single minded or when you are on the target. جب آپ وہ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ سوچ کر آپ بیٹھے، اور وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ how much we are serious in our life. ہم اپنے ساتھ کتنا سیریس ہیں زندگی میں، اپنے کاز کے لیے، اپنی کمٹمنٹس کے ساتھ کتنا سیریس ہیں. مثال کے طور پر اب کسی ایک دوست نے ابھی ایک نیا کاروبار شروع کیا کرونا کے بعد، تو سیل بالکل نہیں تھی، زیرو سیل تھی، آلموسٹ تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے، کچھ سیل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا تعلق انڈسٹریل ایکوپمنٹ سیلنگ کے بزنس سے تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شاید ایک غلط ٹائم پر ہاتھ ڈال دیا اس کاروبار پہ. تو یہ دونوں آیات میں نے ان کو دیں کہ عشاء کے بعد 101 بار پڑھو، 3 دن پڑھو، میکسیمم 7 دن پڑھو، 14 دن پڑھو، 21 دن پڑھو. 21 دن از دا میکسیمم کہ جب ہم اس میں ابھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، 21 دن جو ہوتا ہے وہ میکسیمم ہوگا. تو اس نے یہ پڑھنا شروع کیا اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. پہلے انہوں نے پڑھا واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ ملایا انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت نمبر 156 ہے سورہ بقرہ کا، اس کا آخری حصہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ جو پہلی والی ہے آیت نمبر 22 ہے سورہ الحشر کی. میں نے اسے کہا کہ تم نے اس طریقے سے تصور بنانا ہے، اللہ پاک سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میری جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے، یہ صرف ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، اس میں آپ اپنی سچویشن کو خود فکسن کر سکتے ہیں. پروڈکٹ ہے میری جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے، یہ پاکستان میں کون خریدے گا، میرے پاس بائر کہاں سے آئے گا، میرے پاس بائر نہیں آئے گا، میری دکان بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گی. اب آپ کیونکہ اتنا بڑا کلیم آپ نے کیا ہے، بہت ہی بڑا کلیم ہے، عالم الغیب والشہادہ، انسانی لیول پہ تو بڑا لگتا ہے، کائناتی لیول پہ، اللہ پاک کی لیول پہ تو اس سے بھی بڑے اللہ پاک کے درجات ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں، جو لوح محفوظ میں معاملات ریٹن ہیں، جس تک رسائی ہمارے پاس تو فی الحال نہیں ہے لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھنے کی. تو وہاں پر عالم الغیب چونکہ اللہ پاک کی ذات ہے، جب بھی آپ اس طریقے سے اللہ پاک کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے، جواب آپ کو فوراً آئے گا، اینڈ دیٹ از فار شیور کہ فوراً جواب آتا ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ڈیزائرڈ بائر کون ہے، میرے پاس یہ سامان رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کے لیے یوزفل ہے، کس کے لیے ٹھیک ہے یہ سامان، کون اس کو خریدے گا. یا یہ کہ ان کیس اف یو آر اے فیمیل، آپ کا کوئی رشتہ نہیں آتا، تو یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا سوٹیبل میچ کون ہے، مجھے نہیں پتہ ہو از سوٹیبل فار می. اس پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں میری عمر کے شاید اتنے افراد ہوں گے نا، اس کو دیکھیں نیرو ڈاؤن کرنا ہے آپ کو اپنے، 2 کروڑ لوگ ہوں گے، 2 کروڑ لوگ میں سے میرے ایج گروپ کے اتنے لوگ ہوں گے.
ان میں سے کوالیفائڈ اتنے ہوں گے، ان میں سے اچھے اتنے ہوں گے، ان میں سے بااخلاق اتنے ہوں، تو نیرو ڈاؤن کر کے تو اللہ پاک کے حوالے کر دینا ہے کہ اللہ پاک آپ خود اپنے غیب سے اس چیز کا انتظام فرمائیے کہ میرے لیے who's better, what is the better choice for me. مجھے کوئی اسپیسیفک چوائس نہیں دینی ہے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک یہ کر. اللہ کو ہم نے اپنی مرضیوں پہ نہیں چلانا، ہم نے اللہ پاک کی مرضی پر چلنا ہے. the content is this basically. تو وہ بہرحال انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے پڑھا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اللہ پاک تو جانتا ہے عالم الغیب اور شہادت کے، اس سے تو میں گزر رہا ہوں، دنیا کی شہادت کی زندگی سے میں گزر رہا ہوں، شاہد ہوں پوری دنیا میں واقعات کا، حالات کا، ان سب چیز کا میں واقعات کا شاہد ہوں. والرحمن الرحیم، والرحمن الرحیم جب اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا تو رحمتیں شامل ہو گئیں، رحم شامل ہو گیا، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ اس بندے کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جب انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا تو اس آیت کے بارے میں تو اللہ پاک نے خود بتایا کہ جو اصابت مصیبت ہے، جو کسی پریشانی میں ہے، جو کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ دیتے ہیں بس ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی پاک کی طرف چلے جائیں گے. تو ان دونوں کی جو سیمیٹری آیتوں کی ملائی گئی، ان کی جو بیلنسنگ اور ان کے نمبرز کو دیکھا گیا تو یہ ایک انتہائی زبردست کمبینیشن بنی. اور ان صاحب نے جو ان کو تو 7 days میں رزلٹ آ گیا، کہتے ہیں میرے پاس غیب سے گراہک آنے لگ گئے، میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی الیک سلیک نہیں، کچھ بھی نہیں، بٹ دے اسٹارٹڈ کمنگ اوور، سیلز میری شروع ہو گئی، معاملہ میرا بن گیا. پھر یہ رشتے کے لیے میں نے کسی کو دیا کہ بھائی یہ پڑھیے، خاتون تھی، ان کی شادیوں کا مسئلہ تھا، پتہ ہے آج کل مسئلہ شادیوں کے جو ہے وہ گمبھیر ہو چکے ہیں، رشتے نہیں ملتے. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ان کو پہلے 21 دن میں کوئی رزلٹ نہیں آیا. میں نے کہا دوبارہ 21 دن پڑھو، دوبارہ بھی ان کو کوئی رزلٹ نہیں آیا. میں نے کہا تم پڑھ نہیں رہی ہو ٹھیک طریقے سے، اللہ پاک سے اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرو کہ جو بھی میرے لیے ٹھیک ہے، جو عالم الغیب میں ہے میرے لیے معاملہ، وہ غیب سے دے. تو 3rd ٹائم جب انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے 21 دن، تو انہوں کا 7 دن بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے پاس ایک ایسا رشتہ آیا کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے گھرانے کا اکلوتا لڑکا، ویل اسٹیبلشڈ، خوبصورت ہر لحاظ سے، مطلب اس کے جو ایٹریبیوٹس سے لڑکے کہ وہ قابل رشک تھے. تو یہ تو 2 ایگزامپلس ہیں. اب باقی ان جو ایگزامپل سیٹ ہوں گے اس ویڈیو کے بعد، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ کس نے کتنے دن کے لیے پڑھا اسے، کتنے عرصے میں اس کو رزلٹ ملے. اب طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے اسی مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور تسبیح لے کر 100 دفعہ پڑھنا ہے، واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 1 دفعہ ہوا. اس طریقے سے یو ہیو ٹو ریڈ 100 ٹائمز، 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر آپ نے ایک مراقبے کی سی کیفیت میں جا کر کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے. اب یہاں سے غور سے سنیے گا، جو بھی آپ کا پرابلم ہے، جو سیل سے ریلیٹڈ ہے، انکم نہیں ہو رہی گھر میں، اللہ پاک آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں پیسے کہاں سے آنے ہیں، مجھے اس طرف نہ لے جائیں، میں صرف اپنی عبادت پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ انکم کا ڈپارٹمنٹ، رزق کا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے. آپ نے ہر جاندار کو رزق دینا ہے، انکم دینی ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا آپ نے دینی ہے. ان کے در سے بھیک کے چند ٹکڑے ہمیں بھی مل جائیں. اس طریقے سے وہ، اگر تو کوئی جاب کا معاملہ ہے اس میں یہ تصور بنائیے گا، رشتے کا معاملہ ہے وہ میں نے بتا دیا، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، یہ سچویشن پریسائزلی مائنڈ میں بنانی ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ پاک سے. ہم اللہ پاک کو ایک اپنی چوائس نہیں دے رہے، بٹ وی آر ڈیپینڈنگ آن ہز چوائس. یہ فرق ہے باقی اسپیسیفک وظیفوں میں اور اس وظیفے میں کہ ہم نے کوئی چوائس نہیں دینی، ہم نے ان سے مانگنا ہے کہ آپ نے جو دینا ہے وہ آپ ہمیں عطا کیجئے. یہ 100 دفعہ پڑھا، اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 11 ٹائمز. اس میں 3 5 7 نہیں چلیں گے، 11 چلیں گے. اور عمل کی میکسیمم مدت 21 دن ہے، لیکن 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں حالات واضح ہو جاتے ہیں، چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. اس کا کیریئر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، تبادلے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، اس ملک جہاں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ آپ نے کہاں لینڈ کرنا ہے، کون سا سٹی بہتر ہے آپ کے لیے، امیگریشن آپ نے لی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہو، آپ کو پرٹیکولرلی کسی ایسے معاملے میں الجھے ہیں جہاں پر آپ کو شر اور خیر کی پتہ کرنا ہو، یہ استخارہ اور یہ سب کچھ، یہ خواب میں بھی کیفیات آتی ہیں اور جاگ میں بھی کیفیات آتی ہیں. تو دل جو ہے وہ آپ کا ایک طرف اس میں فوکس ہو جائے گا. تو اس ویڈیو کے بارے میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اس میتھڈ کے بارے میں بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اپنا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.